عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس مما كسبت وهم لا يظلمون. محترم حاضرین، قرآن کریم کی یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بندے مومن کو فکر آخرت کی تلقین کی ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک انسان کو قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن کا ڈر، آخرت کی فکر، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایک بندے مومن کو بہت سے ناجائز کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر اس کے اندر آخرت کی فکر ہو جائے اور یہ فکر ہو جائے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور کائنات کے ہر چیز کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ہر نفس کو اپنے کیے ہوئے کرتوت کی جزا اور سزا ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہر انسان کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا اسے پورا بدلہ عطا کیا جائے گا اور وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہے کہ ایک انسان جو کسی کمپنی میں ملازم ہوتا ہے اور کسی فیکٹری میں ملازم ہوتا ہے، کسی کے گھر کوئی کچھ کام ہوتا ہے، وہ مزدورہ، وہ سرونٹ اور وہ ملازم انسان پورا کام تو کر لیتا ہے، ایگریمنٹ آپ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کے مطابق پورا کام وہ کر دیتا ہے، لیکن جب پیمنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو نہیں آپ نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ اس کا کچھ کٹ ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ تل ملا کر کے اور چلا جاتا ہے کہ میں سب کچھ کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی میری مزدوری مجھے پوری نہیں ملی۔ ظلم ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی جو درمیان چیزیں ہوتی ہیں وہ سننے میں اور مشاہدے میں آتی ہیں، لیکن اللہ کے یہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی بھی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ اسے ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی بھی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا، اس کے سامنے وہ چیز موجود ہوگی اور اس کی سزا اسے ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ وہ دن جہنم کا ہولناک منظر ہوگا، وہ دن قیامت کا دن ہوگا، وہ دن ڈے آف ججمنٹ ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہر انسان پیش ہوگا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اولو العزم من الرسل، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب انبیاء کرام ہیں کہ قیامت کی اس نازک گھڑی میں جب قیامت برپا ہو جائے گی، لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو یہ انبیاء کرام یہ بھی اللہم سلم سلم، سلامتی کی اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اسی میں انسان الجھا ہوا ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اس نازک گھڑی کی اور اس دن کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ انسان دنیا کے اندر ہوتا ہے، لمبی پلاننگ کرتا ہے، اور یہ ہے کہ آگے 50 سال کی پلاننگ کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ 50 سیکنڈ کی بھی ہمیں مہلت نہیں مل سکتی ہے۔
ملک الموت کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، ابھی ہم جو سانس باہر لے رہے ہیں ممکن ہے کہ وہ سانس دوبارہ اندر نہ لے سکیں۔ ابھی جو جملہ ہم بول رہے ہیں، یہ سنٹنس جو ہم بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پورا نہ ہو اور ملک الموت آ جائے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹھنے کی نوبت نہ آئے۔ ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ظہر کی نماز آپ نہ پڑھ سکیں۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے اور دنیا کا یہ حال ہے، یہ سسٹم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ موت آتی ہے، لیکن موت اچانک آتی ہے، کسی کو معلوم نہیں، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی موت کب آئے گی، ملک الموت ہماری روح قبض کرے گا، لیکن ہمیں اخروی زندگی کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ جس دن سے ڈرنا چاہیے اس دن کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کاروباری آدمی ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، مارچ میں اکاؤنٹ کلوز ہوتا ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں، سیل ٹیکس انکم ٹیکس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہونا چاہیے جس ملک میں آپ ہیں اس کے جو رول ہیں اس کو آپ فالو کیجئے۔ ہر مہینے میں جی ایس ٹی آیا ہوا ہے، مہینہ پورا ہونے سے پہلے اس کو آدمی مینیج کرتا ہے کہ بھئی جی ایس ٹی ہم کو ایسا ہے، اتنا ہے، یہ ہے، سی اے ہے، یہ ہے، سب تمام لوگ ہیں اس کا کر رہا ہے۔ یہ پلاننگ دنیا کی ہو رہی ہے اور اس کے لیے انسان حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے سی اے کے ساتھ بیٹھ گیا، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، نو پرابلم، اس لیے کہ یہ ابھی مہینہ پورا ہو رہا ہے، اس کو سب کمپلیٹ کرنا ہے ورنہ بہت کچھ خسارہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ دن کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، بندوں کے ساتھ بندیاں بھی شامل ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، اس میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بدصورت بھی ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بدصورت بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، ہر انسان۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم ڈرو اس دن سے، وہ دن قیامت کا دن ہوگا، جس دن نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا۔ ترجعون الی اللہ، اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی اور ہر انسان کو کیے گئے عمل کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہ وہ دن ہوگا جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جس دن ایک انسان اپنے بھائی سے منہ چرا رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا اور اپنی بیوی سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی بچ رہا ہوگا، اپنے بیٹوں سے بھی منہ چرا رہا ہوگا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، ہولناک منظر ہوگا۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو مفسر قرآن تھے کہ ایک انسان کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، وہ انسان اپنی بیوی سے ملے گا، بیوی سے کہے گا کہ میں تمہارا شوہر نہیں تھا، بیوی کہے گی ہاں بڑے اچھے شوہر تھے، بیوی بڑی ساری تعریف اپنے اس شوہر کی کرے گی۔ آخر میں وہ شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ ایک نیکی کا سوال ہے، اگر ایک نیکی، یہ گھڑی شاید بند ہے نا، یہ گھڑی، ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی مجھے چاہیے۔ وہ بیوی جس کی آرام و راحت کے خاطر، جس کی سکون کے خاطر، جس کے لیے لگژری زندگی گزارنے کے لیے اس نے 24 گھنٹے ایک کر دیے، حتیٰ کہ نماز جو اہم فریضہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، صرف جمعہ پڑھنے آتا تھا کہ وہی 99 لگژری زندگی، اور بیوی کے جامے جوڑے زیورات یہ وہ چیزیں، بس بیوی خوش رہے۔ لیکن وہ بیوی بھی کل قیامت کے دن آپ کو یہ، ہم کو یہ کہہ کر کے کسواری، معذرت خواہ ہوں، معاف فرمائیے گا، اگر میں آپ کو ایک نیکی دے دوں اور میری گھٹ جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ یہ وہ دن ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا بھی پہچانے گا باپ کو، بڑی لمبی تعریف کرے گا، ہمارے ایسے ابو تھے، یہ تھے، وہ تھے، یہ کیے وہ کیے، لمبی تعریف کے
لمبی فہرست، آپ یہ تھے، آپ نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا، بڑے پیارے تھے، بڑے عزیز تھے، بڑے ہر دل عزیز تھے، میرے ابو تھے، میرے یہ تھے. کہے گا ایک نیکی کا سوال ہے. وہ بیٹا جس کی کریئر بنانے کے لیے، جس کا فیوچر بنانے کے لیے انسان نے روکھا سوکھا کھا لیا ہوگا، بھوکے رہ کر کے رات گزار دی ہوگی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے، لیکن وہ ہمارا بیٹا وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، 10 لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم پھٹے پرانے ہی کپڑے پہن لیں گے، سوکھا روکھا ہی گھر میں کھا لیں گے، لیکن ہمارے بچے کو اس کا کریئر کا مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم تنگی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. سب کچھ لٹا دیا اس بیٹے کے لیے، لیکن وہی بیٹا قیامت کی اس نازک گھڑی میں، جس دن کا اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے. وہ بیٹا بھی ہاتھ جھاڑ دے گا، کہے گا معذرت خواہ ہوں ابو جان، اگر میری ایک نیکی کم ہو جائے تو میں کدھر جاؤں گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دن سے ہم سب کو ڈرا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، تمام کے تمام لوگ حاضر کیے جاؤ گے. تمہاری کوئی نیکی اور بدی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوگی، تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے ہوگا، جو کچھ تم کیے رہو گے وہ تمہارے سامنے ہوگا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ جو کچھ چھوٹی یا بڑی نیکی یا بدی جو کچھ کر رہے ہو سب چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، کوئی چیز چھوڑی نہیں جا رہی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دن کی ہم فکر کریں، جس دن کا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بار بار احساس دلاتا ہے. اور یہ آیت جو پڑھی گئی اس میں بھی کہا کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارے کیے ہوئے ایک عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا، اور کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، حق تلفی نہیں ہوگی. تو اس دن سے اور اس دن کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں مختلف انداز اور اسلوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اس دن سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے ہم جس ملک میں جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے جو قوانین ہوتے ہیں، اس کے جو رول ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے فالو نہ کرنے کی شکل میں ہم کسی بڑی مصیبت میں شکار ہو جائیں، ہم جیل کی سلاخوں میں چلے جائیں. تو دنیا میں جیل کی سلاخوں میں جانا تو آسان ہے، لیکن وہ سلاخ جو جہنم کا ہے، جہاں دہکتی ہوئی آگ ہے، ڈینجر فرشتے ہیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اگر ہم آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور ہم نے اس کی پلاننگ نہیں کی، اس دن کے بارے میں ہم نے فکر مندی نہیں کی، اور ایسے ہی ہم نے زندگی کے قیمتی اور بے شبہ لمحات کو اور اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا، اور اگر اللہ کے سامنے پیش کیے گئے اور اللہ کے سامنے جب ہماری پیشی ہوئی اگر وہاں ہم ناکام ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے گا، جو بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت کی اور قیامت کے دن کی فکر کی توفیق عطا فرما، اور فکر مندی کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر دنیا کو فانی سمجھتے ہوئے کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو مال و دولت ہے، جو اور ساری نعمتیں ہیں، وہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں. اس لیے ہم اس کو ٹیمپروری زندگی سمجھیں کہ زندگی ہماری ٹیمپروری ہے، ابدی نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، اور ایک دن اللہ کے سامنے ہم کو جانا ہے، حاضر ہونا ہے، اور وہاں جو زندگی ملے گی، جو اخروی زندگی ہوگی، وہ ہماری ابدی ہوگی، دائمی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس ابدی اور دائمی زندگی کو سنوارنے کے لیے بنانے کے لیے اللہ تعالی دنیا میں ہمیں دنیا سے کہیں زیادہ اس ابدی اور دائمی زندگی کی پلاننگ کے لیے اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق دے. ہماری اور آپ کے اللہ تعالی ہر شر سے اور ہر فتنہ و فساد سے اللہ تعالی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.